مہینہ، یہ جو مہینہ ہمارے سامنے ہے محرم الحرام مہینہ جو ہے، عاشورہ کا جو تاریخ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، بابرکت اور بتایا بڑا محترم اور مکرم مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی جو خلقت کی، دنیا کو جو بنایا، اسی مہینے کے اندر اس کو مکمل کیا عاشورہ کے دن۔ اور آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی ہے وہ بھی محرم الحرام کے اندر، یعنی کہ اس مہینے میں عاشورہ کی تاریخ کو ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبوت ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی، سارے مشرکین مکہ کو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سب کو بلایا اپنی طرف اور اللہ کی ایک وحدانیت کی طرف، تو سب لوگ مخالف ہو گئے کہ ایک اللہ سے ہوگا، یہ ہم اتنے بتوں کو پرستش کرتے ہیں، اتنا خدا میں نے بنا رکھا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اللہ کی جو دعوت تھی یہ ان کو گوارا نہیں ہوا، ظلم و ستم شروع ہو گیا، بہت پریشان، بہت تکالیفیں پہنچائی جانے لگی۔ جو بھی اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا، ایمان لاتا، اسلام کو قبول کرتا، اس کے ساتھ دشمنیوں کے واقعات شروع ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی دو بیٹیوں کو طلاق پڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، بڑے بڑے تکالیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہمیں اتنا اس دین کے لیے ستایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ کسی نبی کو اتنا ستایا ڈرایا گیا نہیں گیا۔ تقریباً 11 سال، 13 سال تک، 13 سال نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، 53 سال تک، یعنی کہ 13 سال مستقل مجاہدہ، تکالیف۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کے لیے کہا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں، آپ مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجاہدے کے ساتھ، سارے صحابہ جا چکے تھے مہاجرین، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں گئے۔ تقریباً 8 سے 9 دن لگا مکے سے مدینہ کا سفر۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کی یہودی جو ہے، یہودی حضرات وہاں روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورے کا روزہ، محرم الحرام میں 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ اللہ نے ہم سبوں کو نجات دی تھی فرعون سے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو 12 قبائل تھے، بنی اسرائیل، یہ سارے واقعات ہیں، اللہ نے ہم سبوں کی حفاظت فرمائی تھی، اور فرعون سے اللہ نے ہماری نجات دی تھی۔ یہ وہی تاریخ ہے، 10 دن، 10 تاریخ عاشورے کے تاریخ، محرم الحرام کا عاشورہ کا تاریخ، تو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مقدر اور سارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امام خاتم النبیین رحمۃ اللہ للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ خود ہیں۔ تو اس زمانے میں رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے کہا کہ آپ بھی روزہ رکھیں۔ یہ روزہ فرض تھا، فرض، عاشورے کا 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ تو پھر کچھ زمانہ گزرا اور رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، تو یہ روزہ سنت قرار دیا گیا۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بھی 10 تاریخ کو رکھتے ہیں اور ہم لوگ بھی 10 کو رکھتے، تو اس میں مشابہت ہو جاتی ہے نا، کسی کی مشابہت، کسی بھی مذہب کے مشابہت میں ہمیں نہیں آنا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم زندہ رہے اگلے سال تو ہم 9 بھی رکھیں گے، 10 بھی رکھیں گے، 9 10۔ بعد میں قول آیا کہ ٹھیک ہے، جو آدمی 9 کو نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے، تو پھر 10 اور 11 کو رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بجائے 2 روزے رکھنے کو کہا گیا، اور اس روزے کی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ۔ تو یہ عاشورے کے دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ نے اس آگ کو باغ بھی بنا دیا۔
یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ان کا ذکر تھا، تو انہیں بھی اللہ نے نجات دی اسی دن، عاشورے کے دن۔ اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی لگی کنارے 40 دن 40 رات، جو سورہ نوح کے اندر دیکھی واقعات ہیں، تو یہ کشتی بھی اسی دن لگی، عاشورے کے دن۔ اور اللہ خیر کرے، بتایا کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا یہ بھی عاشورے کا 10 محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، اور 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ تو بڑا بابرکت یہ مہینہ ہے، اور بڑا محترم یہ مہینہ ہے، مکرم یہ مہینہ ہے۔ ہمیں اس کی تاریخ کو جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ 4 بڑے بڑے تاریخ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی: پیدائش، نبوت، ہجرت اور وصال۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل فرما دیا، اور عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، جہاں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ جمع تھے، ایک بہت بڑا عملہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور ستاروں کے مانند اور بڑی قربانیوں کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج الوداع پہ، اور وہ حج کا مہینہ تھا، اور اس تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے سب سے پوچھا، سب کو بتایا کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا۔ تو سارے لوگوں نے ایک ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو پورا حق ادا کر دیا، اللہ کو گواہ ٹھہرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ خطبہ بڑا نصیحت آمیز خطبہ ہے، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم 2 چیز چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور ایک میری سنت ہے، اس کو مضبوط پکڑنا تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رسم و رواج کو ختم کر ڈالے، اور قرآن کریم اور سنت اور شریعت کو سامنے چھوڑا، اس امت کی رہبری، اس امت کی فلاح و بہبودی اور کامیابی کے لیے۔ اور اس کے بعد صحابہ سے یہ ذمہ داری احساس دلائی کہ جو دین ہم نے تم تک پہنچایا ہے، اب یہ جو لوگ موجود نہیں ہیں یہاں، ان تک تمہارا یہ ذمہ داری ہے، ان تک اس دین کو پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری قیامت تک آنے والی انسانیت۔ اور اسی دن اکملت لکم دینکم، یہ دین کا مکمل ہونے کا ثمرہ، یہ آیت نازل ہوئی، اور دین کو کامل و مکمل کر دیا گیا۔ اب کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا، اب کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے، اب کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، نہ کوئی دوسری امت آئے گی، یہ آخری امت ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ تو اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک موقع دیا ہے، ہم اپنی زندگی کا فیصلہ لیں کہ ہماری زندگی کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، قرآن کریم کو ماننے میں، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے رخ کو اس طرف کرنا ہے جس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کی فلاح بہبودی اور کامیابی کے لیے بتایا ہے اور رہبری فرمائی ہے۔ اللہ سبوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے خیال سے وہ مولانا امجد صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں کیا؟ ہاں لا چکے ہیں، وہ جوائن کر چکے ہیں کال۔ مولانا صاحب ان میوٹ کر لیجیے۔ امجد صاحب آج ہمارے مفتی بلال صاحب ہمارے ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے ہیں اور بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، ان کی آج بات طے ہوئی ہے مشورے سے، اور الحمدللہ انہی کی بات ہم لوگ سنیں گے اس تعلق سے۔ جو آج کا ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے، وہ کہ آج اس کے بارے میں ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کا مسلمان آج ہماری زندگی میں کیا ہے۔ آواز تیز کرو۔ اس کے بارے میں اللہ آج ہمارے
मुफ्ती बिलाल साहब गुफ्तगू फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और भी सब लोग आ रहे हैं रफ्ता रफ्ता। जी हाँ अहमद साहब, मंजूर माशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी मुफ्ती बिलाल साहब कैसे हैं आप? मुफ्ती बिलाल साहब मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती बिलाल साहब कैसे हैं आप? माशाल्लाह मुफ्ती साहब आप म्यूट हो गए। जरा जी वो, हाँ माशाल्लाह। हमारे मौलाना अमजद सिद्दीकी साहब ने आपका तारुफ करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप काफी दीन के कामों में फिक्रों में लगे हुए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। तो आमीन इंशाल्लाह आमीन। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप अपनी नशिश शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो उन्वान है शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आज का मुसलमान, ये एक बहुत ही हसास और बहुत ही अहम मौजू है जिससे हमें सबक भी हासिल करनी है। और ये एक मुनफरिद उन्वान है और मुनफरिद वाक़या है इस्लाम का। बल्कि अगर पूरी तारीख़ इंसानियत देखें तो शायद इससे ज़्यादा दर्दनाक और इससे ज़्यादा अलमनाक वाक़या हमें कोई नज़र नहीं आएगा कि एक इस्लामी सल्तनत के अंदर शहज़ादे को और नबी के नवासे को हमको नींद इस कदर दर्दनाक और हौलनाक अंदाज में शहादत और शहीद किया गया, बल्कि उनके पूरे कुंबे को और पूरी जमात को बड़ी बेदर्दी के साथ तहक़ीक़ कर दिया गया। इससे ज़्यादा अलमनाक वाक़या हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आप हज़रात के इल्म में होगा, मैं मज़ीद इस वाक़ये को छेड़कर आपके दिलों की तार को और आपके जज़्बात को मजरूह नहीं करूँगा। आप बख़ूबी इस वाक़ये से वाक़िफ़। मैं जिस जानिब आपकी तवज्जुहात को मबज़ूल करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वाक़ये से हमारे लिए और हमें क्या सीखना चाहिए, हमारे लिए इसमें क्या सबक पोशीदा है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि अगर आप कुरान करीम का मुताला करें तो कुरान करीम में 5 तरह के उलूम अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, जिसमें से एक है कि तज़कीर बि अय्यामिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जो हैं साबिक़ा उम्मतों के वाक़यात और उनकी कहानियों को और उनके साथ होने वाले हादसात को अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि तारीख़ कुरान का जो मौज़ू है ये तारीख़ नहीं है। कुरान उन तारीख़ी चीज़ों को सिर्फ़ इस नीयत से बयान करता है, कुरान उन तारीख़ी वाक़यात को सिर्फ़ इस नीयत से बयान करता है ताकि मुसलमान और इसे पढ़ने वाले लोग उससे इबरत हासिल करें। तो कुरान करीम में जो पिछली उम्मतों के वाक़यात बयान किए गए हैं, उसका बस मकसद यही है कि हम उससे इबरत हासिल करें और अपने हाल को और अपनी ज़िंदगी को हम सही रास्ते पर ढालने की कोशिश करें। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो वाक़या है, वाक़या करबला जिसे हम कहते हैं, और जिसके बारे में बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, और ये ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि शायद ही कोई इंसान, मुसलमान तो मुसलमान, कोई इंसान जिसके अंदर, जिसके सीने में दिल हो, पत्थर न हो, वो इस वाक़ये को सुने और उसके आँखों से आँसू जारी ना हो, शायद ही कोई इंसान होगा। तो इस वाक़ये में हमारे लिए क्या सबक है? इसलिए कि हम आज देखते हैं कि जैसा कि उन्वान दिया गया कि शहादत हुसैन और आज का मुसलमान। तो आज के मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमानों ने इस वाक़ये का गलत रुख लिया और इसका गलत मतलब निकाला। उनके यहाँ शहादत हुसैन का मतलब ये है कि साल भर आराम करो, साल भर सोए रहो, ख्वाब गफलत में, ख्वाब खरगोश में सोए रहो, और जो ही मुहर्रम की पहली तारीख आए, आप काला लिबास पहनो, ताज़िया निकालो, सर पीटो,
اور اگر زیادہ کرنا ہو تو سبیلے لگا لو، لوگوں کو شربت پلاؤ۔ بس ان کے یہاں شہادت حسین کا اتنا ہی تصور، اس سے زیادہ وہ اس واقعے کو سمجھ ہی نہ سکے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ انہوں نے اس واقعے کو غلط سمجھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس واقعے کو یاد کر کے صرف آنسو بہائیں یا صرف سینہ کو بھی کریں، تعزیہ نکالیں، علم نکالیں، لوگوں کو شربتیں بانٹیں اور شربتیں پلائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف اس کے لیے نہیں ہوئی ہے، ان کی شہادت کا آج لوگوں نے یہ غلط مطلب نکالا ہے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تعزیہ داری سے بڑھ کر لوگ اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور ابھی تو فوٹوز بھی ایسے وائرل ہو رہے ہیں جس میں مورتی نما چیزیں بھی ہیں اور اس پر لوگ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، بچوں کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم مسلمانوں اور بعض لوگوں کے درمیان در آئی ہے، یہ اسلام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے بالکل خلاف۔ میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مختصر وقت میں واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکل کر کس مقصد اور کس نیت سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو تڑپایا کہ آپ مدینہ میں نہ رہ سکے، جو آپ کے نانا کا اور ہم سب کے رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، جہاں رہنا ہر مسلمان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ اس مبارک اور اس حرم پاک سے کس چیز نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنے پر مجبور کیا کہ آپ وہاں سے پہلے مکہ گئے، پھر مکہ میں بھی آپ کو روکا گیا۔ اکابر صحابہ جو اس وقت موجود تھے، ہر ایک نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، سب نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ رک نہ سکے؟ حالانکہ حکومت مسلمانوں کی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت میں کوئی کافر آ گیا ہو، کوئی مشرک آ گیا ہو۔ عدالتوں میں فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہو رہے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ قرآن کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہو یا کھلے عام زنا اور چوری شراب کباب کا دورہ ہو گیا ہو، ایسا بالکل نہیں تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی بات تھی کہ 60 سال سے جو نظام حکومت اب تک مسلمانوں کے درمیان رائج تھی، جو نظام عدل مسلمانوں کے درمیان رائج تھا، کہ اب تک شورائی نظام سے خلافت کے طور پر خلافت کا دورہ تھا، تو صرف خلافت سے ملوکیت کی جانب ملک کی باغ ڈور کو پھیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اس سنت کو مٹتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ بھائی اسلام میں اصل خلافت ہے، یہاں ملوکیت اور بادشاہت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس ایک سنت کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی پوری فیملی اور اپنے بھائیوں، اسی کے ساتھ اپنے تمام جانثاروں کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو اگر ہم یہاں غور کریں کہ ہماری زندگی میں بھی کتنی سنتیں ہیں کہ جس پر ہم عمل نہیں کر پاتے، بلکہ یوں کہا جائے کتنی سنتیں ہیں جن کا جنازہ ہم خود نکالتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک سنت کو بچانے کے لیے اپنی پوری برادری کو اور پورے کنبے والوں کو آپ قربان کر چکے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے زندگی میں ہزاروں سنتیں شاید ایسی ہوگی کہ جن کا ہم خود جنازہ نکالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم یزیدیوں کے ساتھ ہیں یا پھر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں ہیں۔ حسینی صفات ہمارے اندر کتنے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یزیدی صفات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تو سب سے پہلی چیز جو امام حسین کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا۔ معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اگر کوئی برا کام ہو رہا ہو تو اس سے ہم لوگوں کو روکیں، اور نیک کام اور صلاح اور فلاح کے کام کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دیں۔ اسی کے ساتھ سنتوں کے احیاء کی اور سنتوں کو زندہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور سب سے اہم چیز کہ حق کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو ہم ان سے مرعوب نہ ہوں۔ جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقف اختیار کیا اور آپ اس پر ڈٹ گئے۔ آپ کے مقابلے میں ایک لشکر جرار آئی
آپ کے مقابلے میں ایک پوری حکومت آئی جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات تھے، جن کے پاس خزانے کے دہانے تھے، لیکن آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ تو اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم باطل سے کبھی بھی مرعوب نہ ہوں، چاہے ہم کسی بھی معاشرے میں رہیں، کسی بھی ماحول میں رہیں، کسی بھی سوسائٹی میں رہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں اپنے حق پر ہونے کا یقین ہونا چاہیے اور باطل سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ جب آپ حق پر ڈٹ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آزمائش میں ڈالا جائے، آپ کو آزمائش میں ڈالا جائے، جیسے قرآن کریم نے خود کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اے مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے جانوں کے بارے میں اور تمہارے مالوں کے بارے میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حق کے لیے ہمیں اپنی جان اور اپنے اموال اور اولاد کی قربانی دینی پڑے، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کی قربانی دی، جان مال عزت آبرو ہر چیز کی آپ نے قربانی دی، لیکن حق پر ڈٹے رہے۔ تو آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، خاص طور پر ہمارے ملک میں، تو یہاں مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یوں تو پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ہر قسم کے ظلم و جور کے شکنجے میں ہیں کہ ان کی جانیں محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، اولاد کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سبق لیتے ہوئے جم جانا چاہیے۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر و استقلال کا نمونہ پیش کیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ایسے گمبھیر حالات میں صبر اور استقلال کا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اونچے لوگ اور پرعزم لوگوں کے کاموں میں سے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خاص اوصاف ذکر کیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں مسلمان یوں چاہے کہ ہم سر بلند رہیں، ہم اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام اور عقیدے پر ثابت قدم رہیں، تو ان کو ان دو اوصاف سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ صبر، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے مقابلے میں صبر کیا، اور صبر کا وہ مفہوم نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی پریشانی آئی تو انسان صبر کرے، بلکہ صبر کا مطلب بہت ہی وسیع ہے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا، عزم و استقلال کے ساتھ رہنا، یعنی آپ کے منشا کے خلاف کوئی بات ہو، آپ کو آزمایا جا رہا ہو، ایسے وقت پر آپ بالکل ڈٹے رہیں، ثابت رہیں، اپنے موقف پر بالکل جی جان سے آپ بالکل ڈٹے رہیں۔ تو صبر کا مفہوم یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تقوی یہ بہت اونچے لوگوں کا کام ہے، تقوی جو اولیاء اللہ ہے ان کا کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تقوی ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا ہر منٹ اور اپنی زندگی کا ہر سیکنڈ یوں غور کرے کہ بھائی مجھے یہ منٹ یہ سیکنڈ کس طرح گزارنا ہے، اور معلوم کرے کہ شریعت میں مجھے کیا حکم دیا گیا ہے اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ لہذا اپنی پوری زندگی پورا دن اس طرح انسان گزارے کہ شریعت کے احکامات پر عمل کرے، اور شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ ہم لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی شاید ہمارے بس کی بات نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو یعنی ثابت قدم رہو، اور تقوی اختیار کرو یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، واقعہ کربلا، جسے آپ سنتے رہتے ہیں، اس واقعے سے یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ نمبر ایک، انسان کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دے، یعنی قرآن و حدیث میں جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں ہم خود اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کوئی اچھا کام ہے
تو ہم اس کی تبلیغ کریں، دوسرے لوگوں کو بتائیں، اور کوئی برا کام ہے تو اس سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز ہے کہ ہم کسی سے مرعوب نہ ہو، جس چیز کو حق سمجھیں اس پر ہم ثابت قدم رہیں۔ اسلام ہمارے نزدیک برحق مذہب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور برحق نبی ہیں، ہمیں مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی باتوں سے بالکل مرعوب نہ ہو کہ سناتن دھرم سب سے پرانا ہے یا پھر اسلام سب سے پرانا ہے، ہم تو یہی کہیں گے بھائی اسلام سب سے پرانا ہے، ہمیں تمہارے کسی تقریر کی ضرورت نہیں۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو حق سمجھا اور اس پر ڈٹے رہے، باطل کی نمائشوں سے اور باطل کی چکا چوند نے انہیں مرعوب نہیں کیا۔ اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو حق پر جمائے رکھیں اور باطل سے مرعوب نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر حق پر ڈٹے رہنے میں آپ کو اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے اور اپنے اولاد اور اپنے مال کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے، تو جس طرح امام حسین نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے تو آپ بھی اس کام کے لیے تیار رہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خوف و ہراس اور مصیبت اور مشقت میں گھبرانا نہیں۔ ماحول چاہے جس قدر بھی سخت سے سخت کیوں نہ ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح آزمایا گیا کہ ان کے معصوم بچوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا اور ان کی پوری فیملی کو تحقیق کر دیا گیا، ان کے تمام ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا گیا اور ہر طرح ان کی آزمائش ہوئی ہے، تو دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو میرے خیال سے امام حسین کی مصیبت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا کے جس ماحول میں بھی رہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سبق لیتے رہیں کہ ہمیں کسی بھی حال میں گھبرانا نہیں ہے، خوف اور کسی بھی حال میں گھبرانا نہیں ہے، چاہے مصیبت کیسی بھی ہو ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ اگلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو قائم کیا ہے۔ صرف خود نماز نہیں پڑھا، آپ نے خود ہی نماز نہیں پڑھی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی نماز پڑھائی ہے، بلکہ دشمن کی فوج نے بھی آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے۔ تو ہم جہاں بھی رہیں، جس حالت میں بھی رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، یہ اس واقعے کی سب سے اہم چیز ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا ایک اہم سبق کہ انسان چاہے جہاں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آپ دنیا کمائیں منع نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی چیز ہے اگر انسان صحیح نیت سے دنیا کمائے کہ اس سے میں اپنی ضروریات پوری کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جن لوگوں کی کفالت کو واجب کیا ہے ان کو ان کا حق دوں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ مال کمائیں، ہر جگہ آپ کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھے کہ یہاں پر اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، اللہ کے خلاف اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اپنی زندگی نہ گزارے، یہ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ایک اہم چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، یعنی ہر حال میں ہم جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم یاد رکھیں، احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں۔ اسی کے ساتھ بھروسہ اور توکل اللہ ہی پر رکھیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کریں، چاہے آپ آزمائش کی حالت میں ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوں، بیماری دے کر، کوئی مصیبت دے کر یا کسی اور چیز کے ذریعے، تو ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے، اور ایک یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ تو ہر حالت میں چاہے انسان جس حالت میں بھی رہے اللہ کا شکریہ ادا کرے، یہ ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ واقعہ ہے، یہ صرف بیان کرنے کے لیے یا تیجا یا تعزیہ نکالنے کے لیے، سبیلے لگانے کے لیے، سینہ کوٹنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتی ہے وہ سال کے 365 دن ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ہم ان کے کیے ہوئے اعمال کی طرح اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ان سے محبت اور ان سے عشق کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ کر بدعتوں کو ایجاد کرنے میں لگ جائیں، جیسا کہ محرم کے شروع کے 10 دنوں میں ہوتا ہے، بلکہ ان سے محبت کا حقیقی تقاضا یہی ہے کہ ہم شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں، سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر کریں اور باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، حق پر اچھی طرح ڈٹ جائیں اور صبر اور استقلال کی صفت اپنے آپ میں پیدا کریں، تقوی کی خوبی سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ اسی طرح چاہے مصیبت آئے، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے، کسی بھی حالت میں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے۔ تو ان تمام اوصاف کو، جن کا نمونہ اور جن کا اسوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں پیش کیا، ان تمام اوصاف سے خود کو مزین کرنا ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اور ان سے عشق کا حقیقی سبب ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو ان اوصاف سے مزین کرے گا وہی امام حسین کا حقیقی وارث کہلائے گا، اور جو ان بتائی ہوئی چیزوں پر عمل نہ کر کے دوسری بدعات ایجاد کرے گا، اسلام کے نام پر دوسری چیزوں کو فروغ دے گا، سنتوں کے نام پر بدعت کو فروغ دے گا، تو وہ حسینی نہیں ہو سکتا، وہ یزیدی ہوگا۔ تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، شاید بات بہت طویل ہو گئی، تو اب مجھے اجازت دیا جائے۔ سلام۔ جزاک اللہ خیر، کافی اچھے سے آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم مسلمانوں کو کیسے عمل کرنا چاہیے، خاص طور پر اس مہینے پر۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہم دعا بھی کر دیں، دعا سے یہ سیشن ہم لوگ خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ الہ العالمین ہم تمام کے حالات کو درست فرما۔ اے اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے 70 یا 72 تمام شہداء کرام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ نصیب فرما۔ ہماری جانب سے انہیں اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرما، اور ان کی قربانیوں کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور بدعات سے بچ کر سنتوں کے احیاء کی اور سنتوں کو زندہ کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما، اور جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو بن بیاہی ہیں اے اللہ انہیں اچھا رشتہ نصیب فرما، اور جو مسلمان بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی صورت عطا فرما۔ الہ العالمین مسجد اقصیٰ کی بازیابی اور مسجد اقصیٰ کے آزادی کی صورتیں پیدا فرما، تمام مسلمانوں کے حالات پر اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ جزاک خیر۔ اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا سیشن تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم لوگ پھر سے ایک نئے ٹاپک میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات ہو، اور پھر ہم لوگ سیشن کے بعد تھوڑا سوال جواب بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، تو انشاءاللہ ضرور آپ ویکلی تعلیم گروپ میں پوسٹ کریں، اور ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کوئی عالم یا کوئی اسکالر اس ٹاپک میں ہم لوگ کو علم دے پائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔